وہ ریاکار بھی ہیں، کوئی کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کرتے، خلوص نیت سے یکسر محروم ہیں، جو نیکی کرتے ہیں اس خیال سے کرتے ہیں کہ لوگ انہیں نیک کہیں گے۔ ان کی عبادتوں کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت پیدا ہو جائے گی، انہیں شہرت و ناموری حاصل ہوگی، اور اسی طرح وہ دنیاوی مفادات آسانی سے حاصل کر سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ماعون ترتیب سے 107 نمبر پر ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 7 آیات ہیں۔ اس صورت میں ان لوگوں کے اخلاق و کردار کی تصویر کشی کی گئی ہے جو روز جزا پر ایمان نہیں رکھتے، اس فانی زندگی کو ہی انسانی زندگی خیال کرتے ہیں اور اسی کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ اور معزز بنانے کی دھن میں مگن رہتے ہیں۔ خود سوچئے، جو معاشرہ در پر آنے والے خستہ حال یتیموں کو دھکے دے کر اپنے ہاں سے نکال دیتا ہے، جو غریب فاقہ کشوں پر نہ خود رحم کھاتا ہے اور نہ دوسرے لوگوں کو ان کی اعانت کی ترغیب دیتا ہے، از خود تو اس سے انسانی ہمدردی کے جذبے کا اظہار نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی چار و ناچار اس سے بھلائی صادر ہو جاتی ہے تو پھر ریاد و نمود سے اس کو غارت کر دیتا ہے۔ نیکی کی توفیق سے وہ اس قدر محروم ہے، کسی کے لیے کوئی بڑا ایثار تو رہا ایک طرف، اس سے تو معمولی نیکی بھی سرزد نہیں ہوتی۔ وہ روز مرہ کے استعمال میں لائی جانے والی چیزیں بھی اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کو استعمال کے لیے نہیں دیتا۔ جس شخص کا کردار یہ ہو، اس سے زیادہ بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم کا ہم پر یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ذلت و رسوائی اور خست کے اس گھڑے سے نکالا اور بلندیوں پر آشیاں بند ہونے کا درس دیا۔ اس صورت میں آگے یہ ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ کھلے بندوں جو آخرت کا انکار کرتے تھے، ان کا حال تو آپ نے سنا، آپ ذرا ان منافقین کا حال بھی سنیے جنہوں نے بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کے زمرے میں شامل کر رکھا ہے، لیکن ان کے دلوں میں قیامت پر ایمان نہیں، اس لیے نماز کے بارے میں بڑی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ساہون، غافلون، یعنی نماز کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، نماز ادا ہو گئی تو ہو گئی، نہ ہوئی تو انہیں ذرا دکھ نہیں۔ اگر نماز پڑھتے ہیں تو کسی ثواب کے امیدوار نہیں ہوتے، اور اگر نہیں پڑھتے تو کسی عذاب کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ اگر لوگوں میں گھر گئے تو نماز پڑھ لی، تنہا ہوئے تو ہضم کر گئے، یا نماز پڑھتے ہیں لیکن صحیح وقت پر ادا نہیں کرتے، یوں ہی بیٹھے گپے ہانکتے رہتے ہیں، اور جب وقت ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو تیزی سے اٹھتے ہیں اور جلدی سے نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں، یا نماز میں جس خشوع و خضوع کی ضرورت ہے اس کی انہیں ہوا تک نہیں لگی ہوتی۔ کھڑے تو نماز میں ہوتے ہیں لیکن دل افکار غیر سے پر ہوتے ہیں، عبادت و ذکر الہی کی لذت سے کبھی سرشار نہیں ہوتے۔ غفلت کی یہ سب قسمیں ہیں۔ سچے مومن کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے پرہیز کی پوری کوشش کرے۔ نماز کے معاملے میں غافل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ریاکار بھی ہیں، کوئی کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کرتے، خلوص نیت سے یکسر محروم ہیں، جو نیکی کرتے ہیں اس خیال سے کرتے ہیں کہ لوگ انہیں نیک کہیں گے۔ ان کی عبادتوں کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت پیدا ہو جائے گی، انہیں شہرت و ناموری حاصل ہوگی، اور اسی طرح وہ دنیاوی مفادات آسانی سے حاصل کر سکیں گے۔ آخر میں معاون کی تشریح کی گئی ہے، جس کے معنی روز مرہ استعمال کی چیزیں بتایا گیا ہے۔ جو پڑوسی بوقت ضرورت اپنے پڑوسی سے عاریتاً لے لیتا ہے، وہ اپنی ضرورت کو پورا کر کے مالک کو واپس کر دیتا ہے۔ منکرین قیامت کی اخلاقی پستی، منافقین کی عبادت سے کلیتاً بے اعتنائی، ان پر ریاکاری، اپنے ہمسایوں، عزیز دوستوں، قریب رشتہ داروں سے عام ضرورت کی چیزوں کو روکنے کی قبیح عادت کا ذکر کر کے مسلمانوں کو اس سے اجتناب کی تلقین کی گئی ہے۔ بتایا یہ خصلتیں ان لوگوں کی ہیں جو دین کو نہیں مانتے، جن کے دلوں میں نفاق کی غلاظت ہے۔ تم تو قیامت پر ایمان رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور قرآن کریم کے کلام الہی ہونے پر یقین رکھتے ہو۔ تمہیں تو اپنے دامن کو ان آلائشوں سے ہرگز آلودہ نہ ہونے دینا چاہیے، ورنہ تم میں اور ان لوگوں میں وجہ امتیاز کیا رہے گی؟